بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جب وہ تینوں خیمے میں داخل ہو کر نشستوں پر اطمینان سے بیٹھ گئے تب خیمے کی خاموشی کو توڑتے ہوئے گفتگو کا آغاز کریٹیز نے کیا اور برسین کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، محترم بہن، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور آپ کا چہرہ کسی دکھ کی وجہ سے اداس بھی لگ رہا ہے۔ کیا ہمارے پیچھے اس شاہی محل میں کوئی تبدیلی یا کوئی نیا طوفان رونما ہو گیا ہے؟ اس حساس سوال پر برسین تڑپ اٹھی اور کچھ دیر تک قرب کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹتی رہی، پھر اپنی بھرائی ہوئی آواز کو سنبھال کر کہنے لگی، کریٹیز میرے بھائی، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ اب سکندر کے دل سے میرا نقش مٹ چکا ہے اور اس نے مجھے اپنے حرم سے بالکل فارغ کر دیا ہے۔ اس کے پاس اب دو بیویاں موجود ہیں، ایک باختر کی شہزادے روشنگ اور دوسری شہنشاہ ایران کی بیٹی، اور روشنگ کے ہاں تو اب سکندر کا بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان دنوں سکندر کی نگاہوں کا تارا اور سب سے زیادہ ہر دل عزیز ملکہ بن چکی ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے بے دخل اور فارغ کرنے کے بعد سکندر نے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ میری عزت برقرار رکھنے کے لیے میری شادی اپنے بحری سالار نیارکس سے کرا دے گا، لیکن میں نے اس کی اس شاہی پیشکش کو اسی وقت پیروں تلے ٹھکرا دیا ہے۔ میں شاہی محل کی کوئی باندھی یا اتنی گری پڑی عورت بھی نہیں جو ایک ہاتھ سے بک کر دوسرے ہاتھ میں محض ایک کھلونا بنتی رہوں اور عمر بھر ہر نئے آقا کی چاکری اور لونڈیوں کی طرح خدمت کرتی رہوں۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ برسین کے یہ الفاظ سن کر عنایتا بیچاری بالکل رو دینے والی ہو گئی تھی اور اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے اس کی گردن نیچے جھک گئی تھی۔ اس موقع پر کریٹیز نے برسین کی مرجھائی ہوئی رنگت کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدگی اور مضبوط لہجے میں کہنے لگا، میری بہن، آخر کون آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ زبردستی اس سالار سے شادی کر لیں؟ کوئی بھی شخص اس پوری سلطنت میں آپ کے ساتھ ایسی زبردستی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے بھی آپ پر دباؤ ڈالنے یا ایسا کرنے کی ذرا سی بھی ناپاک کوشش کی تو یاد رکھیں کہ آپ کا یہ بھائی کریٹیز ابھی زندہ ہے۔ میں ہر خطرے کے سامنے آپ کی حفاظت کے لیے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں اور مجھے اجازت دیں تو اس سنجیدہ سلسلے میں خود سکندر کے پاس جا کر اس سے کھل کر بات کروں گا۔ برسین نے کریٹیز کے اس خلوص پر دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور تشکر آمیز انداز میں سہلاتے ہوئے پیار سے کہنے لگی، نہیں میرے بہادر بھائی، تمہیں اس معاملے میں سکندر کے پاس جا کر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں خود سکندر کے سامنے نیارکس سے شادی کی پیشکش سے صاف انکار کر چکی ہوں۔ میں اس وقت تم دونوں میاں بیوی کے پاس ایک اہم مقصد کے تحت آئی ہوں، اور اگر تم دونوں نے میری ایک چھوٹی سی بات مان لی تو میں سمجھوں گی کہ میں نے زندگی کی اس مشکل سفر میں کچھ بھی نہیں گنوایا۔ اس بات پر عنایتا بری طرح چونکنے کے انداز میں برسین کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ کریٹیز نے اس بات پر ہلکے سے شکایت اور محبت بھرے انداز میں برسین کو مخاطب کر کے کہا، تو گویا آپ ہم جیسے اپنوں سے کسی بات کی توقع رکھتی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی چاہتی ہیں کہ آپ اس جائز کام کے سلسلے میں ہم دونوں سے کوئی باقاعدہ اجازت لیں۔ برسین بہن، آپ کے ان الفاظ سے مجھے سچ مچ بہت دکھ اور صدمہ پہنچا ہے۔ اگر آپ کو ہم سے کچھ بھی چاہیے یا آپ کی کوئی خواہش ہے تو اس سلسلے میں آپ کو ہم دونوں میاں بیوی سے پوچھنے یا کسی قسم کی اجازت لینے کی قطعی ضرورت نہیں۔ آپ جہاں میری قابل احترام بڑی بہن ہیں وہاں اس عنایتا کی سگی اور بڑی بہن بھی ہیں، بلکہ عنایتا کی تو بچپن سے آپ نے ماں کی طرح پرورش کی ہے، اس لحاظ سے اس کے لیے تو آپ اب بھی ایک ماں کا ہی درجہ رکھتی ہیں، اور چونکہ میری بھی بہن ہے تو میرے لیے بھی آپ ماں کا ہی مقام رکھتی ہیں۔ اس لیے آپ کا ہر فیصلہ اور آپ کی کہی ہوئی ہر بات میرے اور عنایتا دونوں کے لیے ہمیشہ ایک اٹل حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ جس وقت کریٹیز دل سے برسین کے لیے یہ خوبصورت الفاظ ادا کر رہا تھا، عنایتا بڑے فخر اور عقیدت میں اپنے شوہر کریٹیز کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اس نے کتنا بڑا ظرف دکھایا ہے۔ جب کریٹیز اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تب عنایتا نے برسین کو محبت سے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، برسین میری پیاری بہن کریٹیز بالکل ٹھیک اور سچ کہہ
رہے ہیں۔ آپ کا ہمارے ساتھ خون اور محبت کا رشتہ ایسا انمول ہے کہ آپ جو بھی کہیں گی ہم اسے اپنا فرض اور حکم جان کر اس کی فوراً تعمیل کریں گے۔ آپ بس بلا جھجک کہیے، آپ ہم سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ برسین نے جذبات میں اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری، کچھ دیر گہری سوچ بچار کی اور پھر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ اب شاہی محل کے ماحول سے دور اپنا سارا سامان اٹھا کر تم دونوں کے اس پرسکون خیمے میں مستقل رہنے کے لیے آ جاؤں اور پھر تینوں مل کر فیصلہ کرے کہ اب ہم نے کہاں اور کس طرح رہائش اختیار کرنی ہے۔ میرے خیال میں سکندر اب طویل عرصے تک بابل میں ہی قیام کیے رہے گا اور اس کی حالیہ گفتگو اور ارادوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ اب یہاں سے کبھی واپس اپنے وطن یونان نہیں جائے گا۔ برسین جب یہ کہہ کر خاموش ہوئی تو کریٹیس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، میری بہن، اگر سکندر مستقل طور پر بابل ہی میں اپنا پڑاؤ ڈالنا چاہتا ہے اور واپس اپنے وطن یونان نہیں جانا چاہتا تو اس کے اس فیصلے سے ہماری ذات اور زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حال ہی میں میرے ساتھ بھی اس نے جو گفتگو کی تھی اس سے میں نے بھی یہی اندازہ لگایا ہے کہ وہ اب یہی قیام کرے گا اور اسی بنا پر تو اس نے بابل کے شہنشاہ بختنصر کے محل میں اپنا شاہی قیام جمایا ہے۔ میرے خیال میں وہ اپنے قیام کو یہاں ہر صورت مستقل بنانے کا خواہش مند ہے۔ برسین بہن، اگر اس نے واقعی ایسا ہی کیا تو ہمیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ہم بھی اسی شہر میں اپنے لیے پرسکون اور شاندار حویلی حاصل کر لیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس اب کافی دولت اور رقم موجود ہے، پھر ہم تینوں اس حویلی میں شفٹ ہو کر ایک بار پھر سے اپنی خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کی ابتدا کریں گے۔ اور اگر بالفرض سکندر نے بابل میں مستقل قیام نہ کیا بلکہ یہاں سے آگے کسی اور طرف جانے کا عزم کیا تو اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کریٹیس دل میں ایک عزم لیے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور برسین کی طرف محبت اور احترام سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برسین بہن، اب تم بالکل بے فکر ہو کر یہی اناہیتا کے پاس بیٹھو، میں ابھی جا کر تمہارا سارا سامان اٹھا کر یہی اپنے خیمے میں لے آتا ہوں۔ اب سے تم ہم دونوں کے ساتھ ہمیشہ ایک خاندان کی طرح رہو گی۔ میں بس ابھی منٹوں میں تمہارا سامان لے کر واپس آتا ہوں اور پھر تینوں اطمینان سے بیٹھ کر اکٹھے رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی کریٹیس تیز قدموں سے خیمے کا پردہ ہٹاتا ہوا باہر نکل گیا تاکہ اپنی بہن کو اس شاہی محل کے دم گھٹنے والے ماحول سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے۔ سکندر ایک روز دریائے دجلہ کے خوبصورت کنارے پر بنے بختنصر کے شاہی محل کی چھت پر اپنے چند خاص درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جہاں رات کے وقت دجلہ کے پانی کو چھوتی ہوئی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور نیچے شہر کے بازاروں میں جلتی ہوئی مشعلوں کی روشنی رات کے اندھیرے میں ایسی دل فریب نظر آتی تھی جیسے چاروں طرف ان گنت جگنو چمک رہے ہوں۔ اس موقع پر ایک درباری نے سکندر کی فتوحات کے جنون کو ابارنے کے لیے اسے مخاطب کر کے کہا، عالیجہ، آپ نے در دانیال کی تند و تیز لہروں سے لے کر ہندوستان کی دور دراز سرزمینوں تک اپنی لازوال فتوحات کا ایک طویل سلسلہ پھیلایا، لیکن حیرت ہے کہ آپ نے ایک ایسے مقدس اور تاریخی مقام کو نظر انداز کر دیا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور، معروف اور معتبر مانا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی روایتی شجاعت کے ساتھ اس خطے پر بھی حملہ آور ہوں اور ہندوستان، ایران اور لیڈیا کی سلطنتوں کی طرح اس پر بھی اپنا پرچم لہرا کر قبضہ کر لیں تو دنیا کے کونے کونے میں آپ کی اس بے مثال شہرت کے علاوہ آپ کی ناقابل تذکیر قوت کا ایسا چرچا ہوگا کہ تاریخ دنگ رہ جائے گی۔ اس موقع پر سکندر کا بحری سالار نیارکس بھی اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف اس کا وفادار جرنیل بطلیموس اور کچھ دوسرے سالار بھی محو گفتگو تھے۔ اس شخص کی یہ سنسنی خیز گفتگو سن کر سکندر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے متجسس لہجے میں کہنے لگا، میں تمہاری اس بات کا اصل مطلب نہیں سمجھ سکا، ذرا کھول کر بتاؤ کہ تمہارا اشارہ کن سرزمینوں اور کس شہر کی طرف ہے۔ اس پر وہ شخص مؤدبانہ انداز میں آگے بڑھا اور سکندر کے تجسس کو بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، عالیجاں، میرا اشارہ دراصل عرب کی ان سحر انگیز سرزمینوں کی طرف ہے جہاں کے رہ گزروں سے قیمتی اور نایاب عود کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ وہاں حجاز کے قلب میں ایک نہایت قدیم اور معزز شہر آباد ہے جس کا نام مکہ ہے۔ اس شہر کے عین وسط میں ایک مقدس
मुकद्दस मकाम है जिसे वहाँ के लोग बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहते हैं। दुनिया भर से दूर दूर के लोग परवानों की तरह खींचे चले आते हैं और वहाँ जमा होकर उसका तवाफ करते हैं। इसी मुनफरिद मजहबी बिना पर उस तारीखी शहर को पूरी दुनिया में शोहरत, बेपनाह इज्जत और एक खास वकार हासिल है। आपसे पहले भी बहुत से बादशाहों ने उस मुकद्दस शहर को फतह करना चाहा, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम व बर्बाद हो गईं। ए फातेह सिकंदर, अगर तू अपने इस लश्कर के साथ बाबुल की सरजमीन से कूच करे और अरब के मुश्किल और तपते हुए सहराओं को उबूर करके उस शहर को फतह कर ले, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि तुझे पूरी दुनिया के अंदर ऐसी लाजवाल शोहरत, ऐसी अजमत और ऐसा बुलंद वकार हासिल होगा कि जो इज्जत अब तक तूने इतनी खुनरेज जंगों के बाद हासिल की है वो उस मक्का की फतूहात के मुकाबले में कुछ भी नहीं होगी। इससे पहले भी कुछ हुक्मरानों ने उस मुकद्दस मकाम पर हमला करने की कोशिश की थी, मगर वहां पहुंचने से पहले ही उनके दिलों पर एक ऐसा डर और होलनाक खौफ तारी हो गया कि वो आगे बढ़ने की जुर्रत ना कर सके और नामुराद लौट गए। जवाब में सिकंदर ने एक जोरदार कहकहा लगाया, इसलिए कि उसे ये बात बड़ी अजीब और हैरत अंगेज मालूम हुई कि कोई शख्स सिर्फ खौफ और डर के मारे उन सरजमीनों पर हमला आवर नहीं हुआ था। फिर उसे तफसील बताई गई कि अरब की सरजमीन रकबे के लिहाज से कम हिंदुस्तान के बराबर तो जरूर होगी। तो ये सारी तफसील सुनकर सिकंदर का दिल बहुत खुश हुआ और उसने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि वो उस सरजमीन और उसके मरकज पर जरूर हमला आवर होगा। ये फैसला करने के बाद उसने पुरअज़म लहजे में अपने सालारों से कहा, हमारा बहरी बेड़ा अरब के इर्द गिर्द समंदर में जहाजों का चक्कर लगाएगा और साहिलों की निगरानी करेगा, जबकि मैं खुद एक अजीमुशान मुहिम खुश्की के रास्ते लेकर आगे बढ़ूंगा। सहराए अरब के तपते हुए रास्तों से गुजरते हुए मैं सीधा उस मुकद्दस और अहम शहर का रुख करूंगा जिसके अंदर लोग एक खास मकाम का तवाफ करते हैं। इस तरह उस पूरे इलाके को फतह करने के बाद हम साहिल पर मौजूद अपने बहरी बेड़े की तरफ जाएंगे और उसके जरिए लश्कर के दोनों हिस्से बहिफाजत दरियाई नील में पहुंच जाएंगे। इस तरह हम उन सहराओं के राजों से भी मुकम्मल वाकिफ हो जाएंगे जिनसे हमसे पहले तारीख में किसी ने भी पर्दा नहीं उठाया था। बहरहाल बखनसर के शाही महल की छत पर होने वाली इस अहम गुफ्तगू के बाद मक्का और अरब पर हमला करने के लिए सिकंदर ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी थी और बाबुल में 400 नए जंगी जहाजों की तैयारी का काम भी हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया था, जहां अब 10-10 और 20-20 चप्पुओं वाले जहाज तेजी से बनने लगे थे। जब ऐसा ही एक अजीमुशान बहरी जहाज मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया तो सिकंदर खुद उस पर सवार हुआ ताकि जहाज के तवाजुन और रफ्तार का इम्तिहान ले सके और इसी गर्ज से वो दरिया दजला में जनूब की तरफ रवाना हुआ। इस तरह वो ये देखना चाहता था कि क्या अपने बहरी बेड़े को वो दरिया दजला के रास्ते अरब की सरजमीनों तक आसानी से ले जा सकता है। जब तमाम जंगी जहाज मुकम्मल तौर पर बनाए जा चुके और बाकी लश्कर की तैयारियां भी पूरी हो गईं, तब सिकंदर ने हतमी फैसला किया कि अब से ठीक 3 दिन बाद वो अपने बहरी बेड़े और लश्कर को हरकत में लाएगा और अरब की सरजमीनों को जेर करने के लिए बाकायदा हमला आवर होगा। उसी रोज क्रिटीज जब अपने खेमे में दाखिल हुआ तो वो शदीद परेशानी में डूबा हुआ था। ब्रिसीन और अनायता दोनों उस वक्त खेमे में बैठी आपस में बातें कर रही थीं, लेकिन उसे इस हाल में देखते ही दोनों फिक्रमंदी से खड़ी हो गईं। क्रिटीज खामोशी से आगे बढ़कर उनके करीब बैठ गया तो वो दोनों भी दोबारा बैठ गईं। फिर ब्रिसीन ने बड़े प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में क्रिटीज की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सुना है सिकंदर अरब की सरजमीनों पर हमला आवर होने का इरादा कर चुका है और वहाँ एक ऐसा मुकद्दस घर है जिस पर वो हर कीमत पर हमला आवर होना चाहता है। मुझे ये तमाम तफसीलात कुछ ऐसे लोगों ने बताई हैं जो बाबुल के रहने वाले हैं और तिजारत के घर से अरब की सरजमीनों में अक्सर आते जाते रहते हैं। इसलिए क्रिटीज अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये जो तुम इस वक्त इतने उदास और अफसरदा दिखाई दे रहे हो तो इसकी असल वजह यही है कि सिकंदर ने उन पाक इलाकों पर हमला करने का फैसला किया है। ब्रिसीन जब ये कहकर खामोश हुई तब क्रिटीज मायूसी से लबों पर हल्के से तबस्सुम के साथ गहरे लहजे में कहने लगा, इसमें कोई शक नहीं कि सिकंदर ने मुकद्दस मकामात पर हमला करने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो अपनी इस मुहिम में कभी कामयाब नहीं होगा क्योंकि इससे पहले भी बड़े जाबिर हुक्मरानों ने उन मकामात को बर्बाद करना चाहा था, लेकिन वो उनको मिटाने की बजाय खुद हमेशा के लिए बर्बाद होकर चलते बने। यहाँ तक कहने के बाद क्रिटीज एक लम्हे के लिए रुका और फिर कहने लगा, पहले मेरा इरादा यही था कि मैं सिकंदर के एक वफादार मशी
وزیر اور سالار کی حیثیت سے یہاں مستقل کام کرتا رہوں گا، لیکن اگر سکندر نے ان مقامات پر حملہ آور ہونے کے لیے کوئی بھی عملی قدم اٹھایا تو میں فوراً اس کے لشکر سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کے لشکر میں رہتے ہوئے میں اپنے ہاتھوں سے ایسے کسی بڑے گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ کرٹیس جب خاموش ہوا تو عنایتا شدید فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی آمد سے پہلے برسین مجھے عرب کی سرزمینوں کے علاوہ وہاں جو مکہ نام کا شہر ہے اور اس کے اندر جو ایک مقدس مقام ہے اس سے متعلق کچھ تفصیلات بتا رہی تھی، لیکن یہ باتیں بھی انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں سے سنی ہیں کہ جو کہ ادھوری ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے انہیں بتایا تھا کہ ار شہر میں جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور جن کا نام ابراہیم تھا، انہی کی وجہ سے یہ شہر مکہ آباد ہوا تھا۔ برسین کو کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جس مقدس جگہ کا لوگ آ کر طواف کرتے ہیں اور جو مکہ کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہے، اس عظیم مقام کی پہلی تعمیر کائنات کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔